ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور انہیں روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ زمانے جاہلیت میں ایک بری رسم تھی، جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے جو مرد وارث ہوتے تھے وہ اس کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ عورتوں کو تو وہ وراثت میں کچھ حصہ دیتے ہی نہیں تھے، اور اس میں بھی سنگین اور افسوسناک حد تک یہ بات تھی کہ مرنے والے کی بیوی کے اوپر بھی وہ قابض ہو جایا کرتے تھے۔ مرنے والے کا چھوٹا بھائی یا اس کے بھائیوں میں سے کوئی بھائی یا اس کا کوئی سوتیلا بیٹا اگر ہوتا تھا تو وہ آ کر کے اس عورت کے اوپر، مرنے والے کی بیوی کے اوپر چادر ڈال دیتا تھا، اور یہ چادر ڈالنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب یہ شخص اس کا مالک ہے۔ تو اس رسم و رواج کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر اگر وہ چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا، اور نکاح بھی کرتا تو بغیر مہر کے نکاح کرتا، اور اس پر وہ دلیل یہی دیتا تھا کہ اگر بھائی ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے بھائی نے جو مہر دیا تھا وہی کافی ہے، یا اگر اس کا سوتیلا بیٹا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے جو مہر دیا تھا وہ کافی ہے۔ اور اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو یا تو اسے خادمہ کے طور پر اپنے گھر میں رکھتا ذلت کے ساتھ، اور یا پھر اس کا نکاح کسی اور سے کرا دیتا، اور اسے جو مہر ملنے والی ہوتی تھی یہ قبضہ کر لیتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک خاتون تھی، حضرت کبشہ بنت معن۔ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو قیس ابن اسلط سے، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو قیس ابن اسلط کا۔ ان کے انتقال کے بعد اس خاتون کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا، تو ابو قیس کے بیٹے جو دوسری بیوی سے تھے انہوں نے اس خاتون کے اوپر، اپنی سوتیلی ماں کے اوپر قبضہ کر لیا۔
تو وہ بارگاہ رسالت میں آئیں اور انہوں نے استغاثہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میرے خاوند کی وراثت بھی مجھے نہیں ملی، شوہر کی وراثت سے بھی مجھے حصہ نہیں دیا گیا، مجھے دوسرے نکاح کے اور نکاح ثانی کی اجازت بھی نہیں ہے، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہاں تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے واقعہ اور دوسرے رسم کو ختم کرنے کے لیے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی خاتون کسی کو پسند نہیں آتی تھی، اپنی بیوی پسند نہیں آتی تھی، تو وہ اس کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کرتا تھا، اسے طلاق دیتا تھا، اور جیسے عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی تو رجوع کر لیتا تھا۔ تو ان کے یہاں طلاق کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی کہ 3 کے بعد بیوی نکاح سے نکل گئی یا عدت کے 3 کے بعد بیوی نکل، وہ طلاق دیتے رہتے تھے، رجوع کرتے رہتے تھے۔ طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد جب عدت پوری ہونے والی ہے، دیکھا کہ اب پوری ہونے والی ہے، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دیا، تو وہ درجنوں طلاقیں ہو جاتی تھیں، سینکڑوں کی تعداد تک پہنچ جاتی تھی۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد ان کا اس کے پیچھے یہ ہوتا تھا کہ یہ خاتون میرے نکاح میں رہ کر کے مر جائے، اسے وہ پسند ہے نہیں، یہ خاتون میرے نکاح میں رہ کے مر جائے تو اس کی جو جائیداد ہے میں اس کا وارث بن جاؤں گا، اور اگر یہ نکاح سے نکلی تو ایسی صورت میں اس کی جائیداد سے میں، ایک تو یہ، دوسری لالچ ان کے اندر یہ تھی کہ اگر جو ہے یہ نکاح سے نکل گئی تو مہر جو میں نے اسے دیا ہے لے کے جائے گی، اب وہ مہر اس کی جائیداد میں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ تماشا کرتے تھے۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے طلاق کی جو ہے تعداد مقرر کی گئی، جس کا ذکر دوسرے پارے میں الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہی مرتبہ ہے، جو بار بار دے کے رجوع کرتے ہو یہ سسٹم ختم، اور آیت کریمہ نازل ہوئی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 ہی مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اگر رکھنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رکھو، نہیں تو اب اگر طلاق دیے تو پھر گئی۔ تو اس کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا، اچھا یہ رسم جو ان کے درمیان تھی یہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی، تو ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، وہ بالکل مانوس تھے اس بات سے، اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ رسم ختم ہو سکتی ہے۔ اور جب کسی معاشرے میں کوئی برائی اتنی گہرا جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے مصلحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن نے بھی ان کو بڑی خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا واسطہ دیا، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اس طرف توجہ دو۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی عورتوں کو مال سمجھ بیٹھو اور انہیں وراثت میں تم اپنے قبضے میں لے لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حلال نہ ہونے کا مطلب سیدھی سی بات یہ کہ حرام ہے یہ بات۔ اچھا ایک رسم یہ ختم ہو گئی، دوسری ولا تعضلوهن، اور یہ چیز بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم انہیں روکو، یعنی انہیں باندھ کر کے رکھو اپنے ساتھ۔ باندھ کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ رسی سے باندھ کر کے رکھو، یعنی انہیں اس طریقے سے ان کی زندگی اجیرن کر دو اور پھنسا کر کے رکھو کہ نہ جا پائیں نہ آ پائیں، نہ وہ عزت کی زندگی گزار پائیں، نہ وہ تم سے جو ہے دامن چھڑا کر کے کہیں اور جا کر کے وہ اپنا نکاح وغیرہ کر لیں۔ اور یہ سب کس نیت سے تم کر رہے ہو؟
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ کہ جو تم نے مہر کے طور پر انہیں مال دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو. آج مہر کے لیے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. طلاق کا جب مسئلہ سامنے آتا ہے تب بات ہوتی ہے. اور اب تو زیورات پہ مہر بدھ جاتا ہے تو کسی طریقے سے وہ بیچاری کو مل جاتا ہے، ورنہ عام طور پر تو مزاج یہی ہے کہ جاتے ہی سب سے پہلے مہر معاف کراتے ہیں لوگ. تو اس نیت سے تم انہیں مت روکو مال کی لالچ میں، مہر کی لالچ میں. ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھیں. یہ کھلی بے حیائی سے مراد یا تو عورتوں کی بد زبانی، بدتمیزی، کہ وہ اتنی بد زبانی، بدتمیزی اور اہانت کرتی ہیں شوہر کی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا اجیرن ہے. اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے انہیں مہر لے کر کے انہیں چھوڑ دو. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے فاحشہ مبینہ سے کہ زنا اگر کر بیٹھیں، بدکاری اگر وہ کر بیٹھیں تو ایسی صورت میں اس بات کی اجازت ہے. اور اگر فاحشہ مبینہ سے زنا مراد ہے تو آیت جو زنا کے سلسلے میں آیت احکام اتری ہیں ادھر سورہ نور میں، اس آیت سے یہ حکم منسوخ ہے. اور اگر اس سے بد زبانی اور بد کلامی مراد ہے تو یہ آیت جو ہے محکم ہے اور اب بھی اپنے حکم پر یہ باقی ہے. ویسے عورتوں کی بدتمیزیوں کے اوپر، ان کی شرارتوں کے اوپر صبر کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے. اور ایک بزرگ تھے حضرت شعبان رائی یا ثوبان رائی، ان کا چرچا بڑی دور تک تھا، ان کی ولایت کا چرچا بڑی دور تک تھا. دور سے ایک آدمی ان کی ولایت کی بات سن کر کے ان عقیدت میں آیا ملاقات کرنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے لیڈیز کی آواز آئی. کون؟ کہا میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو وہ واہی تباہی بکنے لگی. کہا ارے تم کس کے چکر میں پڑ گئے ہو، تمہیں بھی تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا کا نہ دین کا. اب وہ بہت چکر میں پڑ گیا کہ ان کی ولایت کا چرچا اتنی دور تک ہے اور گھر کے اندر ان کا یہ معاملہ ہے. تو سر جھکائے مزمحل انداز میں پزمردہ جا رہا تھا. تو راستے کی پگڈنڈی سے جب وہ آگے بڑھا تو ایک راستہ جنگل کی طرف گیا ہوا تھا. تو جنگل کے راستے پر دیکھا کہ وہی بزرگ جو ہے شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کر کے اور سانپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کا کوڑا بنائے لے کے چلے آ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا تو اب اس کے تو شیر اور سانپ دونوں خطرناک دیکھا تو اس کا تو جو ہے حالت خراب ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ سن، بیوی کی بدتمیزی ہی پہ میں نے صبر کیا ہے تو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. ایک عابد تھے تو بڑے اللہ والے تھے. ان کی بیوی بڑی شریر تھی لیکن اس کی شرارتوں، اس کی بدتمیزیوں پہ بڑا صبر کرتے تھے. بیوی کا انتقال ہوا تو جان چھٹی لاکھوں پائے. انہوں نے سکون کا سانس لیا. اس کے بعد دوست و احباب نے انہیں مشورہ دیا کہ دوسرا نکاح کر لیں. تو یہ جو ہے پلٹ کے توبہ کریں کہ نہیں اب ایک مرتبہ جان چھوٹ گئی، اب تو نہیں کرنا ہے نکاح، اب جو ہی رہنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ دن کے بعد خواب دیکھا کہ نورانی فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان کے پہلو سے گزرتے ہوئے جا کہتے ہیں ان سے کتنا منحوس آدمی ہے یہ بہت منحوس آدمی ہے. تو کہتے ہیں ایک فرشتے کو میں نے پکڑا اور میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے منحوس کیوں کہتے ہو؟ کہ اس لیے منحوس کہتا ہوں تم کو کہ پہلے تم بیوی کی شرارتوں پر صبر کرتے تھے، تمہارے اعمال مجاہدین کے ساتھ، غازیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اٹھتے تھے، اور اب وہ عمل تمہارے اندر ہے ہی نہیں. تو صبح اٹھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے پیغام نکاح کی ہے بھیجا. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں تب بھی میں نکاح کر لوں گا اور ایک لمحہ میں بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا. تو اسی لیے بیوی اگر نیک مل جائے تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین دولت نیک بیوی ہے. اور اگر دنیا جہان کی دولت آدمی کے پاس ہو اور بیوی نیک نہ ہو تو گھر جہنم بن جایا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں 4 خصلتوں کی وجہ سے آدمی کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے. مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان حسب و نسب کی وجہ سے، اور تیسرا چوتھا اس کے دین کی وجہ سے. یہ 4 چیزیں ہیں. اور آج کل نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. وہ تو حور و پری تلاش کرتے ہیں اور کروڑ پتی تلاش کرتے ہیں، وہ سب کچھ تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ 4 باتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی نکاح، یا تو مال کا لالچی آدمی ہے تو مال تلاش کرے گا، حسن کا اگر دل دادا ہے تو وہ حسن تلاش کرے گا، یا خاندانی شرافت رکھتا ہے تو خاندان تلاش کرے گا، اور چوتھا ہے کہ دین کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کنارے کر دیا اور فرمایا فاظفر بذات الدین، دین دار خاتون سے نکاح کر کے بامراد ہو جاؤ. تو فاحشہ مبینہ سے اگر اس کی شرارت مراد ہے تو اس بات کی اس کی اجازت ہوگی اس کے اوپر کچھ سختیاں کر کے اس کی اصلاح کرے. لیکن پھر بھی قرآن نے کیا حکم دیا؟ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ خاص طور سے عورتوں کے حوالے سے آپ نے نصیحت فرمائی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی باندیوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں، اتنی سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صرف 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں: خوشبو، الطیب خوشبو، اور منکوحہ عورتیں، اور تیسری چیز کی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. یہی 3 باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے صرف یہی 3 چیزیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کی محبت ڈالی گئی. تو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بھلائی ان کے ساتھ. دیکھیں جب کہتے ہیں نا کہ جب ٹیڑھی لکڑی کو سیدھی کیا جاتا ہے نا تو ٹوٹ جاتی ہے نا، وہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواتین جو ہیں یہ حضرت آدم کی سب سے جو ٹیڑھی پسلی تھی اس سے پیدا کی گئی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اسے سیدھی کرو گے نا تو ٹوٹ جائے گی، اس کے ٹیڑھے پن سے کام نکال لو، اس کے جو ہے اسی طرح کام اسے نکال لو. اسی لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ عورتوں کی شرارت اگر بڑھ جائے تو انہیں مارنے کا حکم ہے. کیسے؟ ایک لکڑی لیا جائے، لکڑی کے اوپر روئی لپیٹی جائے اور پھر اس سے مارا جائے. مطلب احساس صرف دلایا جائے کہ ہاں میں تم سے ناراض ہوں، ورنہ اس سے کیا چوٹ آئے گی. صرف احساس دلا دیا جائے کہ میں تم سے ناراض ہوں.
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی، نہیں بھاتی ہیں وہ، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ان قریب تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بے پناہ بھلائیاں رکھے، تم تو جانتے نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس حسن نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے بطن سے ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے پوری دنیا میں نام روشن کر دے، دنیا آخرت سجا سنوار دیتی ہے۔ آپ نے حضرت ایک تابعی گزرے ہیں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مدینہ طیبہ میں وہ رہنے والے تھے، نام یاد آئے گا تو بتائیں گے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی جو ہے آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بالغہ عورت اپنے نفس کی مختار ہے، عدت گزرنے کے بعد اپنے نفس کی وہ مختار ہے، وہ اس کے اوپر کوئی کسی کا کوئی جو ہے زور اور زبردستی نہیں چلائی جا سکتی، وہ پابند ہے تو صرف عدت کی، اور عدت میں بھی وہ شریعت کی پابند ہے، گھر والوں کی وہ پابند نہیں ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی اگر وہ کرے گی تو گھر والے اس شریعت پر اسے عمل کرانے میں زبردستی کریں گے، لیکن اگر وہ شریعت کی پابندی کر رہی ہے تو پھر گھر والوں کی کوئی زور زبردستی ان کے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے کہ بالغہ عورت اپنے مہر کی خود مالک ہے، بالغہ عورت اپنے مہر کی خود مالک ہے، وہ خود مالک ہے، یہاں تک کہ ماں باپ جو مہر لے لیتے ہیں اور اسے خرچ کر دیتے ہیں، ان کا یہ لے کر کے اس میں تصرف کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے مہر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ وہ کر سکتے ہیں لیکن مالک وہ عورت، وہ لڑکی ہے۔ ہاں اگر لڑکی اجازت دے دے تو ایسی صورت میں وہ قبضہ کر کے تصرف کر سکتے ہیں۔ بالغہ عورت کو کوئی اس نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، تم فلاں اور آدمی ہی سے نکاح کرو، اس بات پہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہاں اگر غیر کفو میں وہ نکاح کرتی ہے تو ولی کو حق اعتراض ہے، مثلا اپنی ذات برادری سے ہٹ کر کے اگر وہ نکاح کرتی ہے تو ایسی صورت میں ولی کو حق اعتراض ہے۔ وہی باپ ہے، باپ نہیں ہے تو دادا ہے، دادا نہیں ہے تو چچا ہے، بھائی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے تو بات طلاق تک پہنچتی ہے، تو طلاق اگر شوہر نہیں دینا چاہتا ہے تو بیوی خلا مانگتی ہے، اور خلا اگر بیوی مانگتی ہے تو شوہر خلا کے بدلے میں کچھ رقم اس سے لے سکتا ہے، یہ شرعاً اس کا لینا جائز ہے، لیکن مہر میں جتنی رقم دیا ہے اس سے زیادہ نہ لے، اس سے کم کم لے، جتنی رقم مہر میں دیا ہے اس سے کم کم ہی کا مطالبہ کرے۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہ، اور اگر مرد کی اس میں شرارت ہے، طلاق کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے مرد کی شرارتوں کی وجہ سے یا اس کی کمی کی وجہ سے، تو پھر جو ہے بہتر یہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لے، یوں ہی طلاق دے دے وہ، اور اگر عورت خلا مانگ رہی تو یوں ہی وہ طلاق دے دے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ زبان دراز نافرمان عورت کو سختی سے تربیت اور تعلیم
دے سکتے ہیں، اور یہ خاوند کو یہ حق حاصل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زبان دراز خواتین کو ہی آدمی طلاق نہ دے، بلکہ اسے اپنے نکاح میں رکھے، اگر اس پہ صبر کر سکتا ہے صبر کرے، تربیت کر سکتا ہے تربیت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی اجر کی امید رکھے۔ نیک اور صالح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چاہے جس وطن سے جس خاتون سے ملے، وہ چاہے حسن و جمال کی مالک ہو چاہے مالک نہ ہو، لیکن اگر اس کے وطن سے کوئی نیک اولاد مل گئی تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔